قومی اسمبلی کا اجلاس، اگر اس اجلاس کی کارروائی کو براہ راست دیکھا جائے تو باقاعدہ شرم آتی ہے، باقاعدہ الجھن ہوتی ہے، باقاعدہ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بیسک پرنسپل ہے مہذب لوگوں کا کہ جب ایک آدمی بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو سنا جائے، اس کی بات کتنی بھی نامعقول ہو، اس کی بات کتنی بھی غلط ہو، آپ اس کی بات کو مکمل طور پر سنیں گے، اس کے بعد آپ کے پاس ایک اختیار ہے کہ پھر آپ دلیل کے ساتھ اس کا جواب دیں۔ ہم ووٹروں کے ذریعے اپنے نمائندوں کو جب منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں تو ہماری یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ ہماری آواز، عوام کی آواز بڑے عوام تک پہنچائیں گے اور پھر قانون سازی کے لیے اپنی رائے کا استعمال کریں گے۔ جو کچھ قومی اسمبلی کے اجلاس میں دیکھنے میں مل رہا ہے اور پچھلے گزشتہ چند سالوں سے دیکھنے میں مل رہا ہے، اس کو دیکھ کر مجھے جو پرابلم ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں تقریباً اپنی پوری زندگی اس بات پہ خرچ کرتا ہوں کہ میں کس طریقے سے پیرنٹنگ سے لے کر اور تربیت کے جتنے بھی سٹیپ ہیں ان سب کی یاد دہانی کرواتا رہوں، خاص طور پر اپنے نوجوانوں کو اور پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر، اس نیت کے ساتھ کہ اگر ہمارے آنے والی نسل تہذیب یافتہ ہوگی، با کردار ہوگی، تو یہ روشن مستقبل، پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ تو پاکستان کے روشن مستقبل کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ان کی تربیت کیسی ہوتی ہے، تاکہ جب وہ صاحب اختیار ہوں تو وہ کس طریقے سے اپنے کردار کو استعمال کریں، حلال حرام کی تمیز ان کے اندر ہو، گفتگو کرنے کا سلیقہ ان کے اندر ہو، ایک دوسرے کی عزت کرنے کا ایک اہتمام ان کے اندر ہو۔ لیکن یہ اسمبلی کے اجلاس کو دیکھ کر ایسا بالکل نہیں لگتا، اور ایسا بالکل نہیں لگتا کہ لوگ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، یہ واقعی چاہتے ہیں کہ عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے، یہ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے۔ ایگوئسٹک، انتہائی سطحی لیول کی باتیں، اور پھر کسی کی بات کا نہ سننا۔ دیکھیے، ایک شخص ایک بات کر رہا ہے، آپ اس کی بات کو سنیں تو صحیح۔ اچھا، جو حزب مخالف ہے اس کے بارے میں تو ہے ہی نہ کہ وہ نعرے لگاتا ہے، جو حزب موافق ہیں یعنی جو حکومتی بینچز ہیں وہ بھی اسی طریقے سے بدتمیزی کے ساتھ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس قدر زیادہ اخلاق سوز اور اس قدر سطحی قسم کی گفتگو ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کر اس بات کا بہت اندیشہ ہے کہ اوور آل جو تربیت کا نظام ہے، اوور آل جو ہماری نئی نسل ہے، ان کے اندر ایک روڈنس، ایک ایروگنس اور ایک طرح کی عقل کو استعمال کیے بغیر صرف آواز کو اونچا کر کے اپنی آواز میں دم پیدا کرنے کی اور نعرے لگا کر دوسرے کو مروب کرنے کی ایک تربیت ہوگی۔ تو میں اپنے تمام ان بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جو کہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، جو صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، جو سینٹ میں تشریف رکھتے ہیں، کہ مہربانی کر کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لوگ آپ کی باتوں سے سیکھتے ہیں، لوگوں کا پیٹرن آپ کے پیٹرن جیسا بن جاتا ہے، اور اس طرح کے پیٹرن سے بہت زیادہ یعنی نقصان ہو رہا ہے۔ اور دوسری ایک بات اور میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بحران کا شکار ہے، ہم سب اس بات کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں اب آؤٹ آف باکس کوئی نہ کوئی سلوشن نکالنے کی ضرورت ہے پاکستان کو بچانے کے لیے۔ تو مہربانی کر کے آپ بھی اس طرح کے اقدامات کیجئے۔ جب آپ گزرتے ہیں تو آپ کی بھی خدا کے لیے 100 گاڑیاں نہیں ہونی چاہیے، خدا کے لیے کوئی اس بات کو محسوس کیجئے کہ اس سے آپ کی شان نہیں بڑھتی ہے۔ مہربانی کر کے آپ کچھ تھوڑا سا اس بات پر غور کیجئے کہ جس کو آپ پروٹوکول کہتے ہیں، یہ پروٹوکول ایک ایگوئسٹک مائنڈ کو ظاہر کرتی ہے، اور اس غریب ملک کے اندر جچتا نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کے اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھتے ہیں، اور ان فاصلوں کے بڑھنے کی وجہ سے پھر عوام کی نفرت نہ صرف ایوانوں میں بیٹھنے والوں کے خلاف ہوتی ہے بلکہ اور جو ادارے ہیں ان کے خلاف بھی ہوتی ہے، اور ایسے ایسے اداروں کے خلاف بھی ہوتے ہیں کہ جن کا وجود پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے۔ ایسے ادارے جن کے بغیر پاکستان کی بقا کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کتنی دکھ کی بات ہو کہ ان اداروں کے بارے میں بھی لوگوں کے اندر ایک طرح کے غم غصے کے اثرات ڈیولپ ہو جائیں، اور اس سب کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو کہ اوپر سے رول ماڈل کرتے ہیں۔ تو میری ایک آپ سے بہت ہی درد مندانہ، برادرانہ درخواست ہے کہ آپ مہربانی کر کے ان چند باتوں کا خیال کیجیے۔ کسی طریقے سے اسمبلی کے اندر گفتگو کے دوران ایک شخص کی گفتگو تو سنیں، سن کے پھر دلیل کے ذریعے اس کا جواب دیں۔ آواز کا اونچا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ دلیل کمزور ہے۔ اگر دلیل مضبوط ہو تو آواز کو اونچا کرنے اور زور زور سے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کرے کہ آپ اس درد مندی کو اور اس فکر کو جس کے ساتھ میں نے آپ سے یہ باتیں کی ہیں اس کو محسوس کر سکیں۔ شکریہ۔